السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفسه ونفخه۔ وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کے متعلق ہمیں تلقین نہ کی، لیکن ہم ایسے مسلمان ہیں کہ عمل ہم نے وہی کرنا ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے منع کیا ہو کہ یہ عمل نہیں کرنا، یا یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، یہ عمل کرنے سے تمہیں عذاب ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جو ہمارا دل کرے گا ہم وہ عمل کریں گے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 اس کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، کہ جو تمہیں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے وہ منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ اب اس دو جملوں کا، ایک روکنا اور ایک کرنا، ان دو جملوں کا ایک بہت بڑا معنی ہے، جس میں ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جس کا آپ نے حکم دیا، یا جس کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کرتے رہے اور ان پہ آپ نے خاموشی اختیار کی، یعنی وہ عمل درست ہے۔ اس کے متعلق کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جس کا حکم دیا، وہ عمل کرو۔ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، یا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی اختیار کی، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل جو ہے وہ اچھا نہیں لگا، تو لیکن یہ دو اعمال، ان سے بھی ہٹ کے ہم نئے اعمال ایسے شروع کر دیے ہیں جس کا نہ تو دین میں تصور ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرمایا، نہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے، ہم وہ اعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم وہ عمل کر رہے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ عمل کون سا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ جو نیا شروع کیا جائے یا اپنی منمانی کی جائے، وہ عمل کون سا ہے؟ وہ بدعت ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو اس کا مطلب ہم وہی عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں اس کے آگے فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے۔ کس وجہ سے؟ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا اس کو لو، جس سے منع کیا وہ تم نہ لو۔ اگر تم پھر بھی نافرمانی کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اگر نہیں تب بھی نہیں باز آؤ گے تو ان اللہ شدید العقاب، تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کیا جا رہا ہے اور وہ تمہیں اس میں ڈالا جائے گا۔ تو لیکن ہم اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے ہو ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ کسی کو سزا ہو رہی ہو، کسی کو استاد اسکول میں سزا دے رہا ہو، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب جہنم میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو جہنم میں جو نافرمان ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہم اس پہ یقین بھی نہیں رکھتے۔ صاف سی بات ہے، میں کوئی اور بات کروں، ہم اس پہ یقین بھی نہیں رکھتے کہ دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ ابھی جو دنیا میں ہے اس کو تو ہم لیں،
تو یہ ہمیں تیاری جو ہے وہ پہلے کرنی چاہیے. ہمارا ایگزام ہو، بچوں کا ایگزام ہو، اس کی تیاری ہم پہلے کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنی دیر بعد بچوں کے ایگزام شروع ہونے لگے ہیں تو اس کی تیاری ہم نے کروانی ہے تاکہ بچے پاس ہو جائیں، بچوں کی پوزیشن اچھی آ جائے. تو ہمیں اپنی تیاری بھی کرنی چاہیے، دنیاوی لحاظ سے نہیں، دینی لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے ہمیں اپنی تیاری بھی کرنی چاہیے کہ کیا ہم وہ اعمال کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہوں، اور کیا ہم ان اعمال سے بچ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہمیں منع کر کے گئے ہوں. کیا ہم اس کے خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، کیا ہم اس کے الٹ تو نہیں جا رہے. تو اگر ہم وہ اعمال کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں نافرمانی والے راستے پہ نہ لے کے جائے. اگر ہم وہ اعمال نہیں کر رہے تو پھر ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ اے اللہ کہیں ہمارے ان برے اعمال کی وجہ سے ہمیں جہنم میں نہ لے جائے. تو اپنے آپ کو بدلیں، جو اعمال پہلے ہو گئے وہ ہو گئے، اس کی توبہ استغفار کریں، اور جو سیدھا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث ہے. اگر اس کے مطابق ہم چلیں گے تو ہم صحیح ہیں، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت. اگر اس پہ رہو گے تو سیدھے راستے پہ رہو گے، اگر اس سے ہٹ جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ہر معاملہ، خوشی ہو، غمی ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، کوئی گھر کے معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو زندگی میں، ہر معاملہ، ایک نہیں ہر معاملہ، پیدا ہوتے سے لے کر قبر میں اتارنے تک اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر عمل بتایا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی اسی کے مطابق چلائیں، تاکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امید نہیں، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے ہیں اور جس کا حکم دیا ہے، اور ان اعمال سے ہمیں بچا کے رکھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.